بولیے اللہم صلی علی سیدنا محمد امام عشق محبت آقا نعمت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارا دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، دور کرنے کے لیے ساری بلائیں، مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، مجھ سے بیمار نبی کو نہ دوا دی جائے، صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے، صرف سرکار کے دامن کی ہوا دی جائے، اور دور کرنے کے لیے ساری بلائیں کوثر، محفل نعت نبی گھر میں سجا دی جائے، محفل نعت نبی گھر میں سجا دی جائے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے۔ قرآن مقدس کی یہ آیت کل بھی میں نے پیش کری تھی محترم عارف بھائی کے مکان پر، اور آج محترم حنیف بھائی کے مکان پر بھی یہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس کا پہلے آپ ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، سارے جہان کے لیے۔ اب یہ زمین ایک عالم ہے، مشرق ایک عالم ہے، مغرب ایک عالم ہے، اتر ایک عالم ہے، دکھن ایک عالم ہے، عالم ناسوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم سماوات ہے، عالم جبروت ہے۔ یعنی مفسرین نے تقریباً بیان فرمایا کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے 18,000 عالم پیدا فرمایا۔ کتنے؟ 18,000۔ اور آیت میں یہ کہیں نہیں ہے کہ صرف زمین کے عالم کے لیے آپ کو بھیجا گیا یا آسمان کے عالم کے لیے بھیجا گیا، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمام عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ 18,000 عالم پیدا ہوئے تو اللہ کے حبیب 18,000 عالم کے لیے رحمت۔ اور اگر عالمین کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے۔ اور حبیب کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین یہاں بھی ہے اور عالمین وہاں بھی۔ تو مطلب کیا اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں رب العالمین کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت للعالمین ہے۔ وہاں رب العالمین کیا رب ہونا ہے، وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا رحمت للعالمین۔ اب رحمت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ اگر میں تھوڑا سا تفصیل کر دوں تو شاید اسی میں وقت نکل جائے، مگر میں کچھ اور چیزیں لے کے آیا ہوں، شاید آپ اس سے فائدہ حاصل کر لیں، اور فائدہ تو ملتا ہی ہے قدم رسول میں بیٹھنے سے۔ رحمت کے معنی ہوتے ہیں کسی پر مہربانی کرنا۔ ذرا زور سے رحمت کا کیا معنی؟ کسی پر مہربانی کرنا، رحمت کا یہ معنی کسی پر مہربانی کرنا۔ اب مہربانی کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے زندہ ہونا۔
سب سے بنیادی چیز ہے زندہ ہو. اگر آدمی مرا ہو تو وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا, کسی پر رحم نہیں کر سکتا. تو رحمت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی پر رحم کیا جائے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اچھا زندہ ہو لیکن آنکھ سے معذور ہو تو کیا وہ کسی پر رحم کر سکتا ہے؟ آنکھ سے معذور ایک بندہ, آپ کہیں مجھے میری مدد کرو, مجھ پر رحم کرو, مجھ پہ کرم کرو, مگر وہ آنکھ سے معذور ہے. تو پتہ کیا چلا کہ رحم کرنے کے لیے ضروری ہے زندہ ہونا اور آنکھوں سے اچھا ہونا, بینا ہونا, دیکھنے والا ہونا, تبھی کسی پر رحم کر سکتا ہے, ورنہ رحم نہیں کر سکتا. اور دوسری چیز, یہ تو بہت سارے گوشے ہیں مگر میں کچھ گوشوں کو آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ رحم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب قدرت بھی ہو. قدرت بھی رکھتا ہو نا, کہ ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر رحم کر سکتے ہیں, اس کے اوپر مدد کر سکتے ہیں, اس کی نصرت کر سکتے ہیں. اگر طاقت نہیں تو وہ مدد نہیں کر سکتا. تو رحمت میں یہ بتا دیا کہ رحم کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری, رحم کرنے والے کے لیے دیکھنے والا ضروری. اچھا تو دیکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناظر کہتے ہیں. اب ایک آدمی یہاں بیٹھا اور ایک آدمی ہندوستان میں بیٹھا اور یہاں سے پکارے آپ تو میری مدد کرو, تو وہ کیسے مدد کر سکتا ہے؟ تو مدد کرنے کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ وہ حاضر بھی ہو, موجود بھی ہو سامنے, جس کی مدد وہ طلب کر رہا ہے وہ موجود بھی ہو, کہ بھائی یہ موجود ہے, اس کو طلب کر رہے ہیں, اس کو ہم مدد کر رہے ہیں. ایسے ہی جس چیز کی وہ مدد چاہ رہا ہے اس کی طاقت بھی ہو. صرف طاقت ہی کافی نہیں, قدرت بھی ہو. قدرت ہی کافی نہیں بلکہ اس کو صاحب اختیار بنایا گیا ہو کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے جو بندہ رحم طلب کر رہا ہے اس پر رحم کرے. ذرا دور سے اس پر رحم کرے. تو رحمت نے کیا کیا چیزیں بتائیں؟ رحم کرنے والے کے لیے زندہ ہونا, موجود ہونا, آنکھ والا ہونا, حاضر ہونا, اور ناظر بھی ہونا, آنکھ والا بھی ہونا, طاقت والا بھی ہونا. اب ظاہر ہے کہ رحمت للعالمین صرف اس دنیا کے لیے رحمت بن کر کے تو نہیں آئے, سارے عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے. اور نہ جانے کہاں کہاں کس کو کب رحم کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ سامنے والے کی بولی کو بھی جاننا ضروری ہے. بولی کو بھی جاننا ضروری ہے. اگر وہ بندہ بولی نہ جانتا ہو تو پھر رحم نہیں کر سکتا. تو قرآن کی آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ میرے آقا رحمت للعالمین ہے, اور رحمت للعالمین جو ہوتا ہے اس کا موجود ہونا ضروری, اس کا زندہ ہونا ضروری, اس کا طاقتور ہونا ضروری, اس کا حاضر ہونا ضروری, اس کا ناظر ہونا ضروری, اس کا صاحب قدرت ہونا ضروری, اس کا صاحب اختیار ہونا ضروری, اس کا سارے عالم میں تصرف ہونا ضروری. اگر یہ چیزوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو بندہ اس پر رحم نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے حضور زندہ ہے. بولو نا, ہمارے حضور زندہ ہے. سبحان اللہ. ارے کیسے زندہ ہے, کیسے زندہ ہے؟ یہاں حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے. رحمت للعالمین ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. ایک تفسیر میں نے پڑھا, صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقدس حبیب مسلمانوں کے لیے رحمت تو ہے ہی مسلمانوں کے لیے رحمت. دنیا میں بھی مسلمانوں کے لیے رحمت اور آخرت میں بھی مسلمانوں کے لیے رحمت. دوست بول رہے ہیں کون ایسا بندہ ہے جو آخرت میں حضور کا رحم و کرم طلب نہیں کرنا چاہتا؟ کون ایسا بندہ ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومنین کے لیے وہ رحمت للعالمین ہے, مگر کافروں کے لیے صرف دنیا ہی میں ان کی رحمت ہے, آخرت میں نہیں ہے. کافروں کے لیے صرف دنیا میں ہے, آخرت میں نہیں.
اب ذرا آپ نے قرآن کی آیت سنیں، ہم نے جب تفسیروں میں پڑھا دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے انبیاء جو آئے اگر ان کی قوم نے ذرا سی بھی کوئی گستاخی اپنے نبی کی بارگاہ میں کی یا ان سے متعلق جو چیزیں تھی ان سے بھی اگر کسی نے گستاخی کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. اللہ نے ان پر فرشتوں حضرت جبریل کو حکم ہوا ایک نبی کی امت کو کہ اٹھاؤ پوری زمین سے امت اٹھا لیا، یہاں تک اس امت کو اٹھا کر کے لے گئے کہ آسمان کے فرشتوں کی آواز وہ قوم سننے لگے. اللہ نے حکم دیا پلٹ دیا، فوراً پلٹ دیا، پورا تحت نحس، چاہے وہ قوم عاد ہو، چاہے وہ قوم ہود ہو، چاہے وہ قوم صالح ہو، چاہے وہ قوم موسیٰ ہو. یہ ساری داستانیں قرآن کے اندر یہ حکایات یہ واقعات موجود ہیں. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا منہم القردۃ والخنازیر. جب پچھلی قوموں نے اپنے اپنے نبی کی دور کے رہنے والوں کی شان میں گستاخی کی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس دور کے نبی کی گستاخی کرنے والی قوم کو کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو سور بنا دیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو قرآن کھول کے دکھا سکتا ہوں. منہم القردۃ والخنازیر، ان میں سے کوئی بندر بن گئے اور کوئی خنزیر بن گئے. اب ظاہر ہے کہ پچھلے انبیاء کی جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آپ ہماری طرف متوجہ ہو، چونکہ یہ بھی بزم رسول کا ادب ہے کہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ جب تک بیٹھے اسے سنے، اور اگر توجہ آپ کی کام نہیں کر رہی تو برائے مہربانی آپ باہر تشریف رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آداب محفل یہ ہے کہ جب قرآن اور احادیث کی بات کی جائے تو انتہائی محبت اور ادب کے ساتھ سننا چاہیے. اگر نہیں سنتے تو پھر آپ یاد رکھنا قیامت میں آپ ہم سے سوال نہیں کرو گے، آپ سے سوال کیا جائے. اس کے بارے میں بہت سخت وعید ہے. میں انشاءاللہ ایک دن یہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کروں. اب میں یہ کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا تو نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم میں رہے. ذرا زور سے 950 سال، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان رہے. قرآن کہتا ہے قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اے مولا میں نے تیری قوم کو دعوت دی، تبلیغ کی، میں نے انہیں رشد و ہدایت کی، لیلا ونہارا، رات اور دن. رات میں بھی جلسہ کرتے تھے، دن میں بھی جلسہ کرتے تھے، بلاتے تھے قوم کو آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف. جتنا بلایا اتنی قوم بھاگی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام بلاتے جا رہے، قوم بھاگتی جا رہی، جتنا بلا رہے اتنی بھاگ رہی. 950 برس تبلیغ کرتے رہے. ذرا زور سے 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف چند آدمی حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے فائدہ مند ہیں. اللہ اس وقت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. فرمایا اے میرے رب میں ان کو دعوت دے رہا ہوں، رات اور دن محنت کر رہا ہوں، کوئی تیار نہیں، سب بھاگ رہے. رب لا تذرنی فردا، اے پروردگار عالم میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ یہ مشرکین کافرین تجھ پر ایمان نہیں لانے والے، اس لیے تو ان پر عذاب نازل فرما، ان پر عذاب نازل فرما.
اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا. سب جانتے ہیں طوفان نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ جو ان کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، باقی سب ہلاک ہو گئے. اب ذرا دیکھو، میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کافرین کے لیے بد دعا کر رہے، اے پروردگار عالم، میں نے رات و دن محنت کری مگر تیری ہدایت کو کوئی قبول کرنے والا نہیں، اس لیے اے پروردگار تو ان کو تحس نحس کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے. اللہ الصمد. طوفان نوح آیا. سب جانتے ہیں کہ جو کشتی میں بیٹھے وہی بچے، بلکہ پوری ساری دنیا تباہ و برباد، ساری دنیا تباہ و برباد. اللہ. اب جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق فرمایا، نبوت کا میرے آقا نے اعلان فرمایا، تو کافرین مشرکین کو یہ ہضم نہ ہوا، مشرکین کو یہ ہضم نہ ہوا. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. قرآن کہہ رہا. تو یہ ہے کافر دعا کر رہے ہیں، کافروں نے اللہ سے دعا، اے اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، اگر یہ دین حق ہے، اگر یہ اسلام حق ہے، اگر یہ تبلیغ مصطفیٰ حق ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء. تو اے اللہ اگر یہ حق ہے، قرآن حق ہے، دین حق ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی تبلیغ حق ہے، اے اللہ تو وحدہ لا شریک، اگر یہ حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش فرما. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کفار مکہ کہہ رہے ہیں، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں. رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اللہ اگر یہ دین حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، مصطفیٰ کی تبلیغ حق ہے، یہ سچے نبی ہے اور تو وحدہ لا شریک ہے، تو مولا تو ہم پر پتھر برسا آسمان سے، ابھی اتنا عذاب الیم، یا ہم پر دردناک عذاب اتار دو، یا پر دردناک عذاب. مشرکین دعا کر. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے جبکہ اے میرے محبوب تم ان کے درمیان موجود ہو. ان کے درمیان موجود ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں وہاں نوح علیہ السلام رب سے بد دعا کر رہے ہیں، تباہ کر دیا گیا نوح کی قوم کو. یہاں کافرین بد دعا کر رہے ہیں، اے مولا پتھر برسا، مگر اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، وہ نوح کا مقام تھا، یہ میرا محبوب ہے. نوح نے بد دعا کی، ہم نے انہیں تباہ کر دیا، مگر میرا محبوب بولتا نہیں ہے، میرا محبوب تمہارے درمیان موجود ہے، اس لیے ہم تم پر بھی اے کافر عذاب نازل نہ کریں. کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب تم ان میں موجود ہو، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں کہ میرا محبوب جس قوم میں موجود ہو اس قوم کو پر عذاب نازل کرے. اللہ سمجھ. یہ سرکار کا کی رحمت ہے کافروں پر. دور سے سبحان اللہ. مومنین پہ تو ہے ہی ہے بھائی، کافروں پر بھی سرکار کی رحمت ہے. کہ پچھلے زمانے میں اگر کسی کافر و مشرک نے بد دعا کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا. مگر میرے آقا کی شان کا یہ عالم ہے کہ کافرین پتھر بھی مار رہے ہیں، کافرین ستا رہے ہیں، کافرین غیر وطن سے نکال بھی رہے ہیں، اور کافرین بد دعائیں بھی کر رہے ہیں، ظلم و ستم بھی ڈھا رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ اے محبوب تم ان کے درمیان بولو نا بھائی موجود ہو، تم ان کے درمیان موجود ہو. تو حضور کی رحمت کافروں پر بھی، حضور کی رحمت کافر بھی ہے. اچھا جب یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت
مجدد دین و ملت کی نظر سے گزرا تو فرماتے ہیں نجدی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں آئے. نجدی تجھ کو اس نے مہلت دی کہ اس عالم میں ہے. ارے کافر و مرتد بھی رحمت رسول کافر و مرتد بھی رحمت رسول. یہ سوچ رہے ہو کہ ہم حضور کی تعظیم گھٹا رہے, ہم حضور کی توہین کر رہے. اگر ہم حق میں نہیں ہوتے تو اللہ ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دیتا, پتھروں کی بارش کر دیتا, دریاؤں میں ڈبو دیتا. قسم خدا کی تم پر بھی عذاب نازل ہوتا اگر تم پرانے نبیوں کی قوم ہوتے. مگر قربان جاؤ یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے, حبیب کبریا ہے کہ تم گالیاں بھی دے رہے ہو پھر بھی رسول اپنا رحمت لٹا رہے ہیں. تم تعظیم سے انکار کر رہے ہو پھر بھی رسول کی رحمت کا صدقہ کھا رہے, بلکہ رسول اللہ کی رحمت کے صدقے تم جی رہے. سبحان اللہ, جی رہے ہو رسول اللہ کی رحمت کے صدقے. اللہ کیا رحمت ہے. سبحان اللہ. ایک بات یاد آتی ہے. سبحان اللہ. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ, اسلام کی پہلی جنگ. جنگ بولو نا بھائی. جنگ بدر پہلی جنگ. تقریباً 70 بڑے بڑے کافر و مشرکین مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے. تو جب گرفتار ہوئے تو ہر ایک کو مسجد نبی کے کھمبے سے باندھ دیا, بیٹھ کر ہر ایک کو باندھ دیا گیا مسجد نبی سے. وہ لوگ جو کہتے ہیں یار تم عجیب آدمی ہو, کسی کو برا مت کہو, کسی کو یہ نہ کرو, سرکار کے سامنے مسجد نبی میں باندھے جا رہے ہیں. تو رحمت للعالمین ہے یار. نور مجسمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی شریف میں کھمبوں سے باندھ دیا گیا کافروں. اللہ سمجھ حضرت بلال کا کوئی گھر نہیں تھا, ان کا گھر در مصطفیٰ. چوکھٹے مصطفیٰ پر ہی سر رکھ کر جاگتے رہتے کہ کہیں آواز آ جائے نل بلال. سبحان اللہ. آواز نہ آ جائے رات میں نل بلال. قیدی باندھ دیے گئے, سب باندھ دیے گئے. اب ظاہر جنگ ہوئی, تھکے مارے مسلمان سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, قیدی بھی باندھ دیے گئے. حضرت بلال سوئی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی بچھا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آرام فرما رہے, مگر نیند نہیں آ رہی, کروٹیں بدل رہے, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. اتنے میں آواز دی آئے نل بلال. حضرت بلال پہلے ہی سے جاگ رہے ہیں رائے میں حاضر ہو جاؤں. یہ ہے عشق مصطفیٰ. صحابہ سے سیکھو رسول اللہ کی محبت کیا ہے. نام رکھ لینے کا نام عشق مصطفیٰ نہیں ہے, صحابہ کے طور طریقوں کو دیکھو, یہ ہے عشق مصطفیٰ. تھکے آ رہے حضرت بلال جنگ میں, واپس آئے, سو نہیں رہے کہ کہیں ایسا نہ حضور بلا لے اور ہمیں دیر ہو جائے. جاگ رہے, چوکھٹ کے سر رکھ دیا. میرے آقا نے فرمایا بلال بلال کہاں ہو. کہا یا رسول اللہ آرام کر رہے تھے, سوئے نہیں. کہا کیسے سوتا. یہ جو قیدی کافر بنا دیے گئے, مشرکین بنا دیے گئے, ان کی آہیں مجھے سونے نہیں دے رہی ہیں. اللہ سمجھ, ان کی آہیں, ان کی چیخیں مجھے سونے نہیں دے رہی ہیں. اے بلال جاؤ, تم ان کی رسیوں کو تھوڑا ڈھیلا کر دو تاکہ ان کی آواز کم ہو جائے, مجھے نیند آ جائے. وہ رحمت للعالمین اللہ سمجھ. کس منہ سے آدمی آج اس رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے ہیں. بولو دنیا میں سب سے زیادہ اولاد سے پیار کرنے والا اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہے. اور ماں باپ وہ بھی فی نفسی ہی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے, بلکہ ان کے دل میں, ماں کے دل میں بچے کے لیے رحم ڈالا جاتا ہے. اس رحمت کی بنیاد پر ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرتی ہے اور ہر مصیبت ہر آفت کو گوارا کرتی ہے. ہر آفت ہر مصیبت کو گوارا کرتی ہے. اللہ سمجھ. ایک واقعہ سنا دوں آپ کو, ذرا زور سے.
سے ماں نئی شادی ہوئی تھی، جوان آدمی تھے، دونوں جوڑے گھر میں پہنچے تو پتا چلا کہ کوئی گھر میں نہیں ہے. بیوی بڑی خوش ہو گئی کہ یار یہ تو بہت اچھا شوہر مل گیا، اب اس کے گھر میں کوئی نہیں ہے، ہماری زندگی کے مزے ہی مزے. گھر پہنچی تو دیکھا ایک ضعیفہ خاتون تھی. اس نے کہا کہ تم جو کہہ رہے تھے گھر میں کوئی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے. کہا ماں ہے، اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تمہیں اپنی ماں کو چھوڑنا پڑے گا. اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو ماں کو تمہیں اس گھر سے نکالنا ہوگا. اس کے پاس دوسرا گھر تھا، اس نے اپنی ماں کو کہا ٹھیک ہے ہم نکال دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. اس نے نکال کر کے دوسرے گھر میں ماں کو شفٹ کر دیا اور کھانے پینے کا سارا انتظام کر دیتا تھا. بیوی کو پتا چلا، کہا نہیں میں نے سنا تم بہت زیادہ جا کر کے ان کی خدمت کرتے ہو، ان کے پاؤں ہاتھ داپتے ہو، ان کی اتنی زیادہ خدمتیں کرتے ہو. نہیں، اگر واقعی تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو آج میرا آخری فیصلہ ہے. کہا کیا فیصلہ؟ کہا لو یہ خنجر، جاؤ اپنی ماں کو قتل کر دو اور نشانی کے طور پر اس کا دل نکال کر کے میرے پاس لاؤ تاکہ میں سمجھ لوں تم نے اپنی ماں کا کام تمام کر دیا. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ اپنی بیوی کی محبت میں اتنا مجنون بن گیا، اتنا زیادہ کہ وہ گیا خنجر لے کر ماں اس کی سو رہی تھی، اس نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ، بیوی کا چہرہ اس کے نگاہوں میں پھر رہا ہے اور اپنی ماں کو خنجر مار کر کے اس کو قتل کر دیا. اس کا دل نکالتا ہے بیوی کو تسلی دینے کے لیے. جب وہ دل لے کر کے چل رہا تھا، اندھیرا تھا، اس کو ٹھوکر لگی، گرنا ہی چاہتا تھا، اس ماں کے دل سے آواز آئی بیٹا تمہیں کہیں تکلیف تو نہیں پہنچی؟ بیٹا تمہیں کہیں تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اللہ الصمد. اب اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ اللہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو میری ماں تھی، میں نے اس کو مار دیا، مارنے کے بعد دل بھی نکال لیا، ابھی مجھے تکلیف پہنچنا ہی چاہتی تھی. اس دل نے آواز دی بیٹا کہیں تمہیں تکلیف تو نہیں؟ ایسی شفقت کرنے والی ماں ہوتی ہے، ایسی محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے. اللہ الصمد. مفسرین فرماتے ہیں یہ تمہاری ایک ماں ہے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اسی لیے فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے بندے کو مرکز میں تھپک کر ارے میٹھی نیند سناتے یہ ہے. یہ رسول کائنات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اللہ الصمد. ایسے رسول کائنات سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسی شان کے مالک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اور سن لیں تاکہ پھر ختم ہو جائے انشاءاللہ. ایک حدیث کیونکہ یاد آ گئی ذہن میں سنا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اہل عرب میں سے کچھ لوگ نکلے باہر، اور عرب تو ریگستان کا علاقہ کہلاتا ہے. ریگستان میں پانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ریگستان میں پانی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور آدمی سفر کر رہا ہو چاہے وہ پیدل چاہے وہ جانوروں کے ذریعے، اگر پانی موجود نہیں تو سمجھ لو موت اور زندگی کے بیچ میں آ گیا. موت اور زندگی. یہ مثنوی شریف میں یہ واقعہ اس حدیث کو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں. اب وہ قافلہ جب نکلا جتنا پانی تھا کھانا پینا تھا ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا. قریب تھا کہ جانور بھی مر جائیں پیاس کی وجہ سے، اور قریب تھا کہ سارے قافلے کے لوگ ایک کے بعد دیگرے مرتے جائیں، موت کے گھاٹ اتر جائیں. اللہ الصمد. اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ نور مجسم تشریف لے آئے. ذرا زور سے رحمت عالم تشریف لے آئے. میرے آقا کو دیکھا تو سب کے چہروں پر مسکراہٹ ہے. یہ تو غمخوار مسیحا، یہ تو بے کسوں کے کس ہیں، بے بسوں کے بس ہیں، یہ تو یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے،
یہ تو جاگنی میں تڑپتے ہوا نہیں دیکھ سکتے، رحمت عالم ہے تشریف لے آئے۔ میرے آقا نے دیکھا، سب نے عرض کیا حضور ہمارے پاس پانی ختم ہو چکا ہے، سب اپنی اپنی قبریں کھود چکے تھے، یہ کے بعد دیگر جو مرتا جائے اس کو دفن کر دیا جائے، دفن کر دیا۔ غیب داں رسول نے فرمایا سبحان اللہ، جاؤ پہاڑ کے اس طرف ایک حبشی غلام مشک بھر کر پانی اپنے آقا کے لیے لے جا رہا ہے۔ ایک حبشی غلام مشک بھر کر اپنے آقا کے لیے پانی لے جا رہا ہے۔ اگر وہ شرافت سے آ جائے تو ٹھیک، ورنہ زبردستی اسے پکڑ کے لاؤ، ورنہ زبردستی اسے پکڑ کر کے لاؤ۔ اب سوچو پہاڑ کے اس طرف تو بہت دور کی بات، اگر میں آپ کو کہوں کہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے تو آپ کو کچھ نہیں پتا چلے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ جس کی نظر سے خدا نہ چھپا دنیا کی کون سی چیز۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ۔ اچھا وہ لوگ یہ نہیں کہ حضور ہم بھی تو آپ کے ساتھ میں، ہمیں تو وہ نظر نہیں آ رہا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے حبیب ہیں، عالم ما کانا وما یکون کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا۔ جانتے تھے کہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم تھے۔ وہ اللہ الصمد گئے، پہاڑ کچھ طرف چڑھے تو دیکھا واقعی ایک حبشی ایک سواری پر بیٹھ کر اپنے مالک کی طرف سواری دوڑاتا ہوا تیز تیز جا رہا تھا۔ انہوں نے روکا نہیں، روکا، دوڑے اس کے پاس، دوڑے دوڑے گئے، پکڑا اس کو۔ پہلے حضور کی تعریف کی کہ ہمارے آقا ایسے، ان کی آنکھیں ایسی، ان کے کان ایسے، ان کے چہرے مبارک ایسے، ان کے لبائے مبارک ایسے، ان کی زلفیں مبارک ایسی، ان کا بدن مبارک ایسا، ان کا ہوں گے جیسے ہوں گے، ہمیں کچھ مطلب نہیں، ہمیں اپنے آقا کے پاس پہنچنا ہے، ہمیں اپنے آقا کے پاس پہنچنا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ کہاں چلتا ہے شرافت سے یا پھر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی کری جائے؟ اللہ الصمد انہوں نے پکڑا اس کو، کہا چل میرے آقا کی بارگاہ میں، پہلے پھر جانا تو اپنے آقا کے پاس لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ تجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، تجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، بس تو اپنا مشکیزہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دے۔ اجازت دے اپنا مشکیزے کا، مشک کا منہ کھول اور مجھے دے دے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ حبشی کھڑا ہے، مشکیزہ سرکار کے دستے پاک میں۔ میرے آقا نے وہ مشکیزہ کھولا اور حکم دیا آؤ پینے والوں ٹوٹ پڑو۔ جتنے پیاسے تھے، پیاس جب آدمی کو لگے تو پھر ایک دو گلاس سے کام نہیں چلتا میاں، ضرورت سے زیادہ ہی پی جاتا ہے، یہ عام طور سے وتیرہ ہے انسان۔ جب سخت پیاس لگی ہو تو آدمی 2 گلاس کی بجائے 3 گلاس 4 گلاس چڑھا جاتا ہے، پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے۔ پیاسے آؤ 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 آؤ، سارے پیاسوں کو پانی پلا دیا، کہا جانوروں کو لاؤ، سبحان اس میں اللہ، اونٹ گدھے گھوڑے جتنے بھی جانور تھے سب کو پلا دیا۔ فرمایا چلو تمہارے پاس جتنے برتن ہیں سب لے کر کے آؤ، برتن بھی لے کر کے آئے، سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے۔ اللہ الصمد مگر مشکیزے کا ایک قطرہ بھی پانی کم نہ ہوا، مشکیزے کا ایک قطرہ بھی پانی کم نہ ہوا۔ اللہ الصمد وہ غلام نے جب یہ معجزہ دیکھا، کہا حضور اب تو میں آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں، سرکار کرم فرمائے اور اپنی غلامی میں لے لے۔ میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام کیا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دل تو اس کا نورانی کر دیا میرے آقا نے، مگر میرے آقا نے اپنا دست مبارک پھیرا تو اس کا جسم بھی نورانی بھی بدل دی میرے آقا نے۔ اللہ الصمد نورانی چہرہ بنا دیا میرے آقا نے، اب تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح اور سبحان اللہ۔ اس حدیث کی تائید میں حضرت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث سنیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا نے اپنا دست مبارک پھیرا، ان کے چہرے پر، سر پر ہاتھ رکھا تو سر کے بال کبھی آپ کے گرے نہیں، نہ پکے،
اور آپ کا چہرہ چمکتا رہا، دمکتا رہا. لوگ پوچھتے رہے کہ اتنی عمر میں آپ کے چہرے پر یہ چمک کیسی؟ کہا ایک مرتبہ حضور نے اپنا دست پاک میرے چہرے پر پھیر دیا تھا. ایک مرتبہ دست پاک میرے چہرے پر پھیر دیا تھا. اللہ الصمد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صورت بھی بدل دی، اس کی سیرت بھی بدل دی. چہرہ چمک رہا ہے. اب کہا حضور اجازت ہو تو میں جاؤں اپنے آقا کے پاس. کہا ہاں جاؤ، ادھر بھی کام ہو گیا، تم بھی اپنا کام پورا کر دو. اب گیا، پہنچتے پہنچتے آقا نے دیکھا تو دیکھتے حیران رہ گیا. تو غلام تو میرا کالا کلوٹا تھا، حبشی تھا، یہ گورا چٹا کیسے ہو گیا؟ حسن والا کیسا ہوگا؟ کہاں جو بتاؤں گا. غصے میں لال پیلا ہو ہی رہا تھا کہ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا. کہاں تھا تو؟ کہا تھا خود میں پوچھو. کہا تو میرا غلام ہے؟ کہا ہاں میں آپ کا غلام ہوں. کہا بھئی تو کالا تھا جب یہاں سے گیا تھا، تو سیاہ فام تھا، تیرا تو حبشی نسل نظر آ رہا تھا، یہ تیرا چہرہ گورا چٹا کیسے ہو گیا؟ اللہ سمجھ. فرمایا میں واقعی کالا تھا، گورا چٹا نہیں تھا، میں سیاہ فام تھا، مگر آج آمنہ کے لال نے اپنا دست مبارک میرے چہرے پہ پھیر دیا. سیاہی ختم ہو گئی، میری سیاہی ختم ہو گئی. کا اچھا ایسا وہ ہے نورانی چہرے والا، ایسا نورانی ہاتھوں والا ہے کہ اگر کسی کالی چیز کے اوپر اپنا دست پھیر دے تو وہ بھی گوری ہو جاتی ہے. سنو تم گواہ رہو، تم بھی مسلمان ہو گئے تو میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں بھی اس رسول کا کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام. سبحان اللہ. میرے آقا ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، میرے آقا جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. اگر اجازت ہوگی حدیث سنا دوں اس کے بعد آواز بلند، بلند آواز سے. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزرے تھے. ایک درخت پر جو ہے چڑیا کے 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. اور سے سننا یہ درخت کے اوپر 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بچے اٹھا لیے، چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے پکڑ لیے، اٹھا لیے. اب جب اٹھا لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ بچوں کی ماں یعنی چڑیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور لوٹنے لگی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئی، لوٹنے لگی. میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کس نے اس کے بچوں کو اٹھایا ہے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے. اللہ سمجھ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے پسند آئے اس لیے میں نے اٹھا لیے. فرمایا یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے کہ اللہ کے مقدس حبیب آپ صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. کسی نے میرے 2 چھوٹے چھوٹے پھول جیسے نازک بچوں کو اٹھا لیا، آپ اگر چاہیں تو مجھے میرے بچے واپس مل جائیں. اور اس چڑیا کے دونوں بچوں کو جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ کر کے آؤ. سبحان اللہ. رکھ کر کے آئے، رکھ کر کے آ گئے. چڑیا خوش ہو گئی. سبحان اللہ. خوش ہو گئی چڑیا. یہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے سنی کہ ایک ہرنی جال میں پھنس گئی. یہ حدیث سنی کہ نہیں سنی؟ ایمان پیدا ہو جائے ذرا سن لو. سبحان اللہ. ایک ہرنی جال میں پھنس گئی. جال میں جیسے جال میں پھنسی اتفاق ایسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. فنادا ینادی، حدیث کے الفاظ ہیں، کسی نے ندا دی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ امددنی، یا رسول اللہ انصرنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، یا رسول اللہ مجھ پر رحم کیجئے. میرے آقا نے دیکھا تو دیکھا کہ ایک ہرنی جال میں پھنسی. کہا کس نے تم نے مجھے بلایا؟ کہا حضور میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے پہاڑ کو طرف میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے جا رہی تھی، اچانک شکاری کے جال میں پھنس گئی.
اللہ کی مقدس حبیب آپ تو رحمت للعالمین، سبحان اللہ، آپ تو مختار کائنات جان عالم ہے، اللہ کی مقدس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے چھوڑ دیں، رہا کر دیں تاکہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلاؤں اور پھر دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں، سبحان اللہ، پلا کر واپس آ جاؤں۔ اللہ اس نے میرے آقا نے فرمایا تو سچ کہی، کوئی نہیں بولتی ہے اللہ کے مقدس حبیب، آپ تو اللہ کے حبیب ہو، آپ سے جھوٹ بول کر کے کون بچ سکتا ہے؟ آپ سے وعدہ کر کے وعدہ وفائی، وعدہ خلافی کون کر سکتا ہے؟ میرے آقا کو رحم آ گیا، اس ہرنی پر جال سے چھوڑ دیا، جا جا۔ اتنے میں جو جس نے شکار کیا تھا وہ آ گیا یہودی، وہ یہودی آیا، کہا تم نے میرا شکار کیوں چھوڑا؟ کہا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے کہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے واپس آئے گی۔ سبحان اللہ، بندوق سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آتی، زبان سے نکلی ہوئی بولی کبھی واپس نہیں آتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جال میں پھنسا ہوا جانور چلا جائے اور پھر واپس آ جائے؟ کہا وہ اور کوئی ہوں گے کہ جس کو لوگ دھوکہ دے، سنو سنو میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کا نبی ہوں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے پہچانتا ہے، وہ اللہ کے مقدس حبیب سے وعدہ کر کے گئی ہے، ضرور آئے گی، سبحان اللہ آئے گی۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اچانک پہاڑ کی طرف نظر کری تو دیکھا ہرنی بھی آ رہی اور اپنے دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے کے آ رہی ہے، بچوں کو ساتھ لے کر کے آ رہی ہے، اور اپنے انداز میں اس نے بھی اپنا سر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں جھکایا، بچوں نے بھی سر قدموں میں جھکا دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب یہودی کے دل میں شمع ایمان روشن، سبحان اللہ، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ واقعی اللہ کے حبیب ہیں، یہ واقعی مختار کائنات ہے۔ ارے جب جانور اس نبی کا کہنا مانتے ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات بنائے گئے، ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان کے قدموں میں قربان ہوں، اور کلمہ پڑھا مشرف اسلام ہو گیا، زور سے مشرف اسلام ہو گیا۔ پھر کہا حضور اب کیا کریں؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ اب مسلمان ہو گئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب جب چھوڑ دیا تو ہرنی کودی، ایسے ایسے اپنا جسم ہلایا اور کودتی ہوئی جاتی ہوئی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک یا رسول اللہ، اور سے بولا نا یا رسول اللہ، وانک یا رسول اللہ۔ عقل کھلو عقل یار، جانور پکار رہے ہیں یا رسول اللہ۔ میں حدیث کے الفاظ ہے یہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پڑھ کے سنا رہا ہوں حدیث کے الفاظ۔ جانور پکار رہا ہے یا رسول اللہ، رسول اللہ کی امتی ہو کر، کلمہ پڑھ کر، قرآن کی تعلیم پا کر تم کہتے ہو یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تم تو جانور سے بھی بدتر، جانور سے بھی بدتر ہو۔ آخر اس ہرنی کو کس نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہے؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور کیوں اس ہرنی نے پکارا یا رسول اللہ؟ کیوں پکارا اس ہرنی؟ ہرنی پکارے تو شرک نہیں، لگاؤ اس پر فتوہ، ہم پہ لگاتے ہو فتوہ، جانوروں پہ لگاؤ، سینگے مار مار کے تمہارا تھوپڑا نہیں دیں گی تمہارا۔ اس لیے یہ وہ ہرنیاں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا واقعہ یاد آیا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے اتنی چہل پہل نہیں تھی، اتنی چہل پہل نہیں، کم لوگ جاتے تھے حضور کے دربار میں پہنچتے تھے۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک ہرنی آئی اور سرکار کے روضے یعنی جانی مطہرہ کے سامنے اس نے آ کر کے اپنا سر جھکایا، گویا سلام گویا کہ سلام تو بولو نا سلام پیش کر رہی ہے۔ اچھا، انسان کا الٹا پلٹنا آسان ہے، دو ٹانگ والوں کا الٹا پلٹنا آسان ہے بنسبت چار پاؤں رکھنے والوں کے۔
मगर वो बुजुर्ग फरमाते हैं कसम खुदा की मैंने देखा कि वो हिरनी को जब तक रौदे रसूल नजर आया तब तक वो पीछे पलटती रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तक वो पीछे पलटती रही। फरमाते हैं मेरे दिल ने कहा ये वही हिरनी की औलाद होगी जिसको रसूलुल्लाह ने आजाद फरमाया। अपने मौला की है बस शाने। क्या फरमाते हैं इसको मोहब्बत इसलिए कहता हूं अल्लाह को पढ़ो, अल्लाह को समझो। क्या फरमाते हैं अपने मौला की है बस शाने अजीम। सुभान अल्लाह। अरे जानवर भी करे जिनकी तारीफ। ये दादी भाई के नहीं पढ़ो जाए आधा शिर्क आधा कुफ्र फला है। बात से तो मान दिया जाता है, मारते भी हटा दो काबे की तरफ है अल्लाह मगर जानवरों ने यह अदब सिखा दिया। रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु समद। एक ऊंट किसी के काबू में नहीं आ रहा। ये हदीस के दो हदीसें सुना दी ना मैंने, इसी से मुताल्लिक तीसरी मैं इसकी हदीस सुना रहा हूँ। इमाम इश्क मोहब्बत की तीनों हदीसें एक एक मिसरे में मौजूद हैं। इसलिए मैं सुना रहा हूँ। चिड़िया का वाकया, हिरनी का वाकया और ऊंट का वाकया। ऊंट ऐसा पागल जो करीब पहुंच जाए काटने को दौड़े, किसी को काट ले तो सारे सहाबा परेशान आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, सरकार ऐसा ऐसा मामला। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते चलो चलते हैं। गए तो देखा बाग में सहाबा किराम इकट्ठा है और दूसरे सहाबा साथ में। दूसरे सहाबा किराम साथ में मेरे आका बढ़ते चले जा रहे। सहाबा रोक रहे, हुजूर पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, तकलीफ पहुंचा देगा। मेरे आका फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं है मुझे कायनात का जर्रा जर्रा जानता है कि मैं अल्लाह का हबीब हूं। पहुंचे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही उस ऊंट ने हुजूर को देखा आंखें सावन भादों बरसाने लगी, रोने लगा, ऊंट रोने लगा। जानवर रो रहा है चेहरे मुस्तफा को देखकर कि अब तो रहमतुल्लिल आलमीन आ गए, अब तो गमखार आ गए हैं, अब तो जाने मसीहा आ चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने उस पर हाथ रखा। हाथ रखने के बाद उसने कुछ कहा। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कौन है इस ऊंट का मालिक? एक साहबी नौजवान खड़े होकर कहा या रसूलल्लाह मैं हूं इसका मालिक। फरमाया ये ऊंट मुझसे शिकायत कर रहा है कि तुम काम ज्यादा लेते हो मगर इसको पेट भर के खाना नहीं देते। पेट भर के मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद। हाँ इसी दर से, हाँ यहीं से पाती है हिरनी भी दाद और इसी दर से है बेशुतराने नाशाद गिले रंजो अना करते हैं। आला हजरत ने ये तीनों हदीसें इस शेर के अंदर मौजूद हैं। हाँ यही करती है चिड़िया फरियाद। हाँ इसी दर से, यहाँ यहीं से पाती है हिरनी भी दाद। हाँ इसी दर से शुतराने नाशाद गिले रंजो अना करते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकादा ये है कि हम उस तकादे को पूरा नहीं कर सकते मगर इतना तो जरूर कर सकते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते अपने आका को याद कर लिया करो। कभी महफिलों में बैठ जाया करो, कभी उस महफिल में आओ, कभी बैठ जाओ। मैंने बारहा कहा कि जब महफिल में एक हिंदू बैठने वाला मर जाए दुनिया की आग उसे न जला सके, सुभान अल्लाह, तो जरा सोचो तो सही एक मोमिन सादिक महफिल रसूल की लज्जत पाते पाते दुनिया से चला जाए। दुनिया की आग तो क्या है, जहन्नम की आग में भी ताकत नहीं है कि किसी आशिक सादिक को जला सके। इसलिए आप और हम
یہ کوشش کریں کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمیں کس نے سکھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے زور سے بولو کس نے سکھائی؟ اعلیٰ حضرت. یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم صرف اس لیے مانتے کہ وہ خان صاحب تھے بڑے دولت ماشاءاللہ دولت مند بھی تھے, اعلیٰ خاندان بھی تھا, اعلیٰ شرافت بھی تھی, اعلیٰ نسب بھی تھا, سب کچھ تھا, مگر ہم اعلیٰ حضرت کو اس لیے سب سے زیادہ مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں عشق رسول کی سبحان اللہ شمع روشن فرمائی اعلیٰ حضرت نے. یہ میلاد, یہ لائٹیں, یہ کمکمیں, یہ ساری چیزیں سب آرام, سب شرک, سب بدعت, چاروں طرف سے فتوے جھڑے چلے آئے, چاروں طرف سے کھنڈو گھٹائیں چھا رہی تھی. اعلیٰ حضرت نائب رسول اکرم بن کر بریلی کے حکم پر چمک. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم اسے ناجائز کہتے ہو, اس کا ثبوت حدیث سے ہے, سبحان اللہ, قرآن سے ہے, اس کا ثبوت فلاں سے ہے, اس کا ثبوت فلاں سے ہے. دلیلوں کے انبار لگا دیے. 100 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کو لکھے ہوئے, مگر کسی بدمذہب میں یہ جرأت نہ ہو سکی کہ اعلیٰ حضرت کے جواب پر کوئی جواب دے. ہم اعلیٰ حضرت کو صرف زبانی نہیں مانتے, یاد رکھنا, ہم اعلیٰ حضرت کو صرف زبانی نہیں مانتے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ یہ بولے کہ اعلیٰ حضرت, اعلیٰ سبحان اللہ. عشق محبت, عشق محبت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, عشق رسالت, عشق رسالت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, رضا, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. اور یہ میرے مرشد برحق حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ خالی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے سے مسلک کے اعلیٰ حضرت والے نہیں بن جاتے ہو. ارے میاں, اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو, تھوڑی سی بھی, اپنے پیر سے کیے ہوئے کوئی ایک دو وعدے پر غور کر لو, ایک دو وعدوں پر غور کر لو. غور, میں یہ جھنجھوڑتا ہوں, پکارتا ہوں, چلاتا ہوں, چیختا ہوں محض اس بنیاد پر کہ شاید میری بات کسی کے دل پہ لگ جائے, شاید میری بات کسی کے دل پر لگ جائے, اور وہ بندہ تہہ دل سے رات کی تاریکی میں سوچے کہ واقعی جو بات ہے وہ سچ ہے, واقعی جو کہہ رہے حق ہے. آج کہتے ہیں ارے اعلیٰ حضرت نے کام کیا کیا, کوئی کہتا رہے تم جب دیکھو اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہو یار, جب دیکھو اعلیٰ حضرت بولتے رہتے ہو. ارے میاں, تم اعلیٰ حضرت کی کرم نوازی کی بنیاد پر اپنی دنیا پال رہے ہو, پال رہے ہو. اعلیٰ حضرت کی کتابیں چھاپ چھاپ کر اپنی دنیا چمکا رہے ہو. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اپنے مدرسے کے کورس میں داخل کر کے اپنے مدرسوں کو چمکا رہے ہو. اعلیٰ حضرت اگر نہ ہوتے تو یقین جانو, میں نے بڑے جلیل القدر علماء سے سنا ہے کہ یہ دنیا تو دنیا ہے, پتہ نہیں کیا حال ہوتا مسلمانوں کا, اور کون سی گڑھے میں جا کر کے گرتے, مگر اللہ نے اعلیٰ حضرت کو 14ویں صدی کے لیے بچا کے رکھا تھا کہ جب ایسا طوفان آئے گا امت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اعلیٰ حضرت کو پیدا کیا. اعلیٰ حضرت نے ہمارا ایمان بچایا, اعلیٰ حضرت نے ہمارا عشق بچایا, اعلیٰ حضرت نے ہمیں محبتیں دی ہیں, اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے در رسول تک پہنچا, در رسول تک پہنچا دیا. ہاں اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ. آپ سوچو گے یار مولانا بڑے جوش میں بول رہے ہیں, جوش آ ہی جاتا ہے, سبحان اللہ, ان کے بعد جوش والی ہے. سبحان اللہ. اگر اجازت تو ایک بات سنا دوں. سبحان اللہ. ایک ہے حضرت علامہ محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ, سورت کے رہنے والے. کون ہے؟ حضرت علامہ سورتی وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ. محدث ہیں وہ, یہ چٹو پٹو مولوی نہیں تھے, 2 کتابیں پڑھ لی کر لیا بس آ گیا. ان کو تو ابھی گردان بھی اگر صحیح طریقے سے یاد ہو جائے تو سبحان اللہ وہ بھی نہیں آتی. کتنے جو ہے ضمائر ہیں اور کتنے زمانے ہیں, کیا کیا چیزیں, اگر قوم کی صرف صغیر سنا دو تو اس میں ہی ان کی حالت خراب ہو جائے. صرف کبیر تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے, مگر زبان اتنی لمبی لمبی, اعلیٰ حضرت کرتے رہتے ہو. ارے یار یہ کیا ہے لگا رکھا ہے تم نے,
मैं कहता हूँ तुम आला हज़रत के नाम पे चंदा बटोरते क्यों हो? आला हज़रत के नाम की किताबें छापते क्यों हो? आला हज़रत की किताबों से फायदा हासिल क्यों करते हो? अंदर सब आला हज़रत और कौम के सामने आओ तो बस अरे यार वो कोई जो है कुतुब है क्या, कोई फना है क्या? मैं कहता हूँ कसम खुदा की पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, आज दुनिया में कोई अहले सुन्नत वल जमात ऐसा नजर नहीं आता जिसको आला हज़रत की जरूरत न पेश आए। आला हज़रत की जरूरत न पेश आए। अरे हमने तो अपने हैं, बेगाने भी आला हज़रत की किताबों से फायदा उठाते हैं। हज़रत अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सदर शरिया के उस्ताद हैं, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी के उस्ताद हैं, आप बड़े बड़े जलीलुल क़द्र औलियाए कामिलीन उनके उस्ताद मौलाना मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला सदर शरिया के उस्ताद। सदर शरिया लेने मत उस्ताद, सोचो जब सदर शरिया शागिर्द का ये इल्म का आलम है तो फिर उनको उस्ताद मुहद्दिस सूरती के इल्म का आलम क्या हो? आज सदर शरिया का कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं सदर शरिया का। बाहर शरीयत मुसलमानों ने ये सुन्नत पर सदर शरिया का कर्ज है, क़यामत तक इस कर्ज से कोई मुसलमान से रुदोश नहीं होता। वो है सदर शरिया। तो जब शागिर्द के इल्म का ये आलम है तो सोचो उस्ताद के इल्म का आलम क्या होगा? हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह वाक़या सुन लो, उसके बाद सलात व सलाम। हज़रत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह और आला हज़रत में बड़ी मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बतें थी। एक मरतबा पहुंचे हुजूर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत के पास, गर्मी का ज़माना, पसीने पसीने, और आला हज़रत के घर में पहुंचे हवेली में। आला हज़रत अंदर के कुछ चीज़ लाने के लिए तो मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं काश ऐसा होता कि बर्फ का ठंडा पानी मिल जाता तो सुभान अल्लाह। तो क्या बात होती, गर्मी बहुत है, सावन भादों की तरह हालत खराब है। इधर दिल में निकला, उधर देखा कि आला हज़रत बर्फ का पानी लेके आए। आला हज़रत बर्फ का ही पानी लेके आए। मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जिसको जिंदा करामत देखना हो मुझे देख ले। सुभान अल्लाह, जिंदा करामत देख लो। कि मैंने अभी दिल में सोचा कि काश आला हज़रत के घर से मुझे बर्फ वाला पानी मिल जाता। इधर मैंने दिल में सोचा, उधर उन्हें खबर हो गई, खबर हो गई मेरे आला हज़रत को आला हज़रत पानी लेकर के हाजिर हुए। अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम लोग रात को पहुंचे तकरीबन 12-1 बजे रात में पहुंचे और भूख बहुत तेज लगी हुई थी। खाना सामने रखा गया, दिल में ख्याल आया इस वक्त अगर बरेली में तीखे तीखे कबाब मिल जाते, चटनी सामने रखी है, बड़ा मजा आता। तीखे कबाब मिल जाते। 12-1 बजे रात को अल्लाह समझ आला हज़रत को खबर हो गई। वहां से निकले तो भाप निकल रहे थे कबाबों से, गरम गरम कबाब लेकर के आगे, गरम गरम कबाब लेकर के हाजिर हुए। तो अल्लामा ज़फ़रुद्दीन ब्याली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर पूरा बरेली सो रहा है, घर की सारी खवातीन सो रही है, ये गरम गरम इस वक्त कबाब कहां से आए? मेरे आला हज़रत फरमाते सुनो सुनो, ये कहीं से नहीं आए, ये अल्लाह के फजल से आए। पैदा हुआ उधर गरम गरम कबाब मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह। हुजूर मुहद्दिस आदम हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं मुहद्दिस सूरती की बारगाह में जब हाजिर हुआ, मुहद्दिस सूरती की आंख खुले, आला हज़रत दरसगाह में बैठे, आला हज़रत बुखारी पढ़ाएं, आला हज़रत बुखारी खत्म करें, आला हज़रत खाने के लिए बैठे, आला हज़रत खाने से फारिग हो, आला हज़रत नमाज पढ़ने के लिए जाएं, आला हज़रत नमाज से फारिग हो, आला हज़रत फिर दरसगाह में बैठे, आला हज़रत सुनते सुनते मैं पक गया। मैं अपनी ज़बान में कह रहा हूँ पक गया, हालांकि जुमला नहीं था हज़रत का, मैं अपने एतबार से समझा रहा हूँ। जुमला सुनते सुनते पक गया तो मुहद्दिस आदम हिंद अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर एक मुरीद को अपने पीर से सबसे ज्यादा मोहब्बत होना चाहिए। एक मुरीद को अपने पीर से बोलो होना चाहिए, तकाज़ा तो यही ना। एक मुरीद को अपने पीर से सच्ची मोहब्बत होना चाहिए। उठे बैठे तो अपने पीर को पुकारता रहे, पीर को पुकारता रहे।
بلکہ بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ تصور رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ رکھتے جاؤ تو ایک دن ایسی تجلی آئے گی کہ آپ جہاں بھی آنکھ اٹھاؤ گے آپ کو آپ کی پیر کا جلوہ سبحان اللہ سبحان جہاں بھی آنکھ اٹھاؤ آپ کو آپ کی پیر کا جلوہ نظر آئے گا. آپ اٹھو بیٹھو سو جاگو پیر کا تصور. اللہ سبحانہ وہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھو اعلیٰ حضرت میں نے کہا کہ آپ کے پیر تو حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, ان کا تو نام آپ اتنا نہیں لیتے. میں نے کبھی نہیں سنا اتنے دنوں میں جتنا اعلیٰ حضرت کا نام جپتے رہتے. جب دیکھو اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت, اپنے پیر کا نام کیوں نہیں لیتے آپ؟ تو فرمایا میاں تمہیں معلوم نہیں ہے میرے لیے سب سے بڑی وہ بیعت نہیں جو بیعت مجھے مولانا فضل الرحمان سے ملی. میرے لیے سب سے بڑا وہ علم نہیں جو علم مجھے بخاری کے حاشیہ نگار سے ملی. میرے لیے سب سے بڑی وہ دولت نہیں جو دولت مجھے دوسرے بزرگوں سے ملی, بلکہ میرے لیے سب سے بڑی دولت وہ ہے جو عشق رسول ہے, جو محبت رسول ہے, جو رسول اللہ کی وفاداری ہے. اور یہ مجھے صرف اور صرف اعلیٰ حضرت سے ملی. یہ مجھے صرف اور صرف کس سے ملی؟ اعلیٰ حضرت سے ملی. اس لیے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اعلیٰ حضرت کا نام لیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے رسول تک پہنچا دیا. عشق رسول تم نے مجھے دے دیا. سوچو اتنے بڑے محدث ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آتا نہیں ہے اور چلے وہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے. اعلیٰ حضرت آیت من آیات اللہ, اعلیٰ حضرت معجزۃ من معجزات الرسول ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے دل اور اپنی زبانوں کو احتیاط میں رکھیں, احتیاط میں رکھیں. بزرگوں سے مت الجھیں. میں نے اپنی آنکھوں سے اس عمر میں دیکھا ہے اور میں نے ان کے ساتھ بہت سارے پروگرام بچپن کے زمانے میں کیے ہیں, بڑے بڑے نامور لوگ. مگر جس وقت وہ اعلیٰ حضرت سے ٹکرائے کسی کو ہاتھی گوڑ ہو گیا, ہاتھی پاؤں ہو گیا اور دنیا سے ایسا گیا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. کوئی اتنا نامور تھا کہ پورا مجمع اس کے نام پر اکٹھا ہوتا تھا, مچلتا تھا. مگر جب اعلیٰ حضرت سے ذرا سی بھی اس کے دل میں قدرت پیدا ہوئی, لوگوں نے اس بلندی سے اس کو اتار کر کے نیچے ڈال دیا. میں نے کہا لوگ کیا کریں گے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے محبت. اور بہت سارے واقعات میرے دل میں دفن ہیں. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کو بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت کرتے رہو, سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کرتے رہو. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور میں اس لیے بھی اعلیٰ حضرت کرتا ہوں کہ میرے پیر سرکار حسن العلماء فرماتے ہیں کہ وہ ان کا تقیہ کلام ہی تھا اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ تقیہ کلام تھا اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اور وہ صرف اعلیٰ نہیں کہتے بلکہ فرماتے تھے میرے اعلیٰ حضرت, میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تھے میرے اعلیٰ حضرت. اللہ الصمد. ارے اتنے قطب زمانہ تھے سرکار حسن العلماء, قطب زمانہ جو منہ سے بات نکل جائے آنن فانن ہو جاتی. سبحان اللہ. میں نے بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے علماء اور خود حضور تاج شریعہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا, ان کے پاؤں چومتے ہوئے, سبحان, ان کے پاؤں کا بوسہ دیتے ہوئے. ایسے جلیل القدر اللہ الصمد کی زبان سے نکلا, اللہ نے فوراً پورا کر دیا. مگر ان کی زبان پر اعلیٰ حضرت, سبحان اللہ اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت, اللہ الصمد. وہ جنید بغدادی کا واقعہ سن لو. سبحان اللہ. جنید بغدادی جا رہے ہیں دریا میں بیٹھے ہوئے, اب مسلح پہ بیٹھے ہوئے دریا پہ مسلح پہ بیٹھے جا رہے ہیں. ایک شخص آیا بھاگتا ہوا, کہا یا سوچا شاید کشتی جا رہی ہے, ہم اس کو بھی اس پار جانا تھا. اس نے چلایا رہے بابا بابا رکو رکو. اب اس نے دیکھا تو ایک بزرگ اور ایک مسلح پڑا ہوا ہے. جب مسلح پڑا ہوا ہے تو وہ گھبرا گیا, کہا حضور مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں سمجھا کوئی کشتی ہے جو یہاں سے ادھر لوگوں کو لے جا رہی, حضور مجھے معاف کر دیے. ارے بولے تجھے دریا کے اس پار جانے سے مطلب ہے یا کشتی سے مطلب ہے؟ دریا کے اس پار جانے سے مطلب ہے کشتی سے؟ کہا حضور جانا تو مجھے سخت ضرورت ہے, دریا کے اس پار ہی جانا ہے. اچھا آجا. پھر گھبرایا, پسینے چھوٹ گئے. اور ظاہر ہے ہم جیسے کمزوری بھان والے ایسی چیزیں دیکھ لیں تو پسینے تو چھوٹ جائیں گے ہمارے. یار کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مینٹین کریں, کیسے ہم پیش کریں, کس طریقے سے رکھیں, اللہ الصمد. مگر حضرت جنید بغدادی مسلح دریا پہ بچھائے, فرمایا آجا. آ گیا, چڑھ گیا, بسم اللہ پڑھ کے چڑھ, بسم اللہ پڑھ کے, بسم اللہ پڑھ کے چڑھ گیا.
حضرت فرماتے ہیں یا اللہ یا اللہ سبحان اللہ یا اللہ سبحان اللہ سبحان کیا پڑھ لو یار حضرت فرما رہے ہیں حضرت نے اس کو حکم دیا تو کہ یا جنید سبحان اللہ یا جنید اور یا جنید کرنے لگے اب جب 20 دریا میں پہنچے تو آ گئے حضرت 20 آ گیا شرافت کا لبادہ اوڑھ کے متقی پرہیزگار کا نمونہ بن کر ارے یہ تو شرک ہے تو غیر خدا کو پکارنا معاذ اللہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے ناجائز ہے حرام ہے تو اللہ کا بندہ ہے اللہ کو پکار اس کے بعد سمجھ میں آئی ہو یار بات تو سچی کہہ رہا ہے بات سچی کہہ رہا ہے یاد رکھنا بڑے بڑے گناہ جتنے بھی ہم لوگوں سے ہو رہے ہیں ان سب میں شیطان کا عمل دخل شامل ہے اس پر میں کبھی بات کروں گا سب میں شیطان کا عمل دخل داخل بتائے گا برگلائے گا صورتیں دکھائے گا بلکہ قوم لوط کے زمانے میں جو لواطت کا جو یہ ماحول پیدا ہوا یہ شیطان نے سب سے پہلے انسان بن کر بدفعلی کرائی ان لوگوں کو اس میں مبتلا کرا یہ تصویریں بتا رہی ہیں ہمیں یہ شیطان یہ ساری چیزیں کرا آیا بڑا مؤدب بن کر ارے شرک حرام سمجھ میں آ گئی اس کی یاد بہت اچھی بات کر رہا سمجھنے میں کہنے لگے یا اللہ جیسے اس نے یا اللہ کا ڈوبنے لگا نیچے پانی میں جانے لگا پانی میں جانے حضرت جنید بغدادی میں ارے تو ڈوب رہے کہتے یا جنید جیسے کہا فوراً بڑا گیا فوراً یا جنید پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر بڑا کر آیا پھر بڑا کر رہا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آئی کہ یار نہیں صحیح ہے وہ یا اللہ کہہ رہے میں یا جنید تم کو ابھی یا اللہ کہتا ہوں میاں زبان کا فرق قرآن کی آیت ہی نہیں کی سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ لو تم کو جادو سے نجات مل جائے گی میاں پوری رات پڑھتے رہو کچھ نہیں ہونے والا ہے زبان چاہیے اس کی تاثیر زبان چاہیے اس کی تاثیر حضرت شرفی میاں علیہ رحمہ کی بات بلکہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات ایک مرید پہنچا کہا حضور بڑی سخت حاجت ہے دنیا کی دولت چاہیے اچھا دنیا کی دولت چاہیے مٹی کا ڈھیلا پڑا ہوا تھا انہوں نے 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا دم کیا وہ نجا اس کو گھر میں کھولنا گھر میں کھولا تو وہ سونا بن گیا سبحان اللہ یار حضرت بڑے کرم فرمائے یار بڑے رحم فرمائے ارے صرف دیا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھا بھی دیا میں بھی ایسی عمل کرتا ہوں اب لایا ڈھیلا ایک لائے نہیں 2 کلو 3 کلو تک کر لیا لا کے دھر لیا اللہ الصمد 1 رات گزر گئی 2 رات گزر گئی 3 راتیں گزر گئی 10 راتیں گزر گئی وہ مٹی تو مٹی 10 راتیں گزر گئی قل هو اللہ پڑھتے ہو کیا وہ قرآن نہیں تھا میاں تمہاری ساری بلا دور ہے ابھی فرض نمازیں پڑھتے نہیں ہو فرض نمازیں کتنی چھوٹی ہیں اس کو دیکھو یاد رکھنا جب تک فرض نماز ایک بھی ہمارے سر پر باقی رہے گی کوئی نیکی کوئی نفل ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی میں نہیں کہہ رہا ہوں شریعت مصطفیٰ میں نہیں کہہ رہا ہوں شریعت اس لیے کوشش کرو پہلے نمازوں کو پورا کرو سمجھے اب وہ بھاگتا ہوا آیا کہ حضور اس دن تو آپ نے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ دیا تھا پھونک دیا تو سونا بن گیا میں 10 دن سے 1000 والی تسبیح لے کے بیٹھتا ہوں 2 3 5 ہزارہ تسبیح پڑھ ڈالتا ہوں پھونکے مارتے میری پھونکے ختم ہو گئی مگر وہ مٹی کا مٹی ہے فرمایا نظام الدین والی زبان لے کر کے پہلے نظام الدین والی زبان لے کر کے اللہ حضرت جنید بغدادی فرماتے کہہ دے یا جنید اوپر آ گیا سبحان اللہ پھر اس کو بھڑکایا پھر وہ کہنے لگا یا اللہ پھر ڈوبنے لگا ارے میں نے کہا نا تجھے کہ یا جنید کہے پھر اس نے یا جنید کہا پھر واپس آ گیا اب جب دریا کے اس پار پہنچ گئے اس نے پاؤں پکڑ لیا کہا حضور میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہا کیا ہے
کہا یا اللہ آپ بھی کر رہو، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، آپ کے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، آپ کے تو زبان میری بھی زبان، آپ کے دو کان میرے بھی دو کان، آپ کا بھی پیٹ میرا بھی پیٹ، آپ کے بھی دو پیر میرے بھی دو پیر، آپ کے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں میرے ہاتھ میں بھی 5 انگلیاں، آپ کے ہاتھوں کے انگلیوں کے 5 ناخن ہیں، میرے بھی تو ہاتھ کے انگلیوں کے 5 ناخن ہیں، سارا جسم آپ کے جیسا، جیسے آپ ہیں ویسے میں ہوں، مگر یہ تو فرق بتاؤ کہ میں یا اللہ کہہ رہا ہوں تو ڈوب رہا ہوں، اور آپ یا اللہ کہہ رہے ہو تو چلے جا رہے ہو، تیرتے چلے جا رہے ہو۔ کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہوا، فرماتے نادان ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا تھا، پہنچتا ہے اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اگر اللہ تک تجھے پہنچنا ہے تو تجھے پہلے جنید تک پہنچنا پڑے گا، پہلے جنید تک پہنچنا پڑے گا۔ اللہ سمجھ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عشق رسول کی سیڑھی کے پہلے زینے کا نام ہے آپ کا مرشد کامل، پہلے زینے کا نام ہے آپ کا مرشد کامل۔ اس لیے مرشد کامل سے جتنی محبت ہوگی، جتنی عقیدت ہوگی، جتنی محبت ہوگی، مرشد کا فیض بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ پھر وہ اپنے مرشد کے سامنے پیش کریں گے، وہ مرشد اپنے مرشد کے سامنے پیش کریں گے، وہ مرشد اپنے مرشد کے سامنے پیش کریں گے، یہاں تک کہ اس بندے کو یہاں سے اٹھا کر غوث پاک کے دربار میں لے جائیں گے۔ غوث پاک کے دربار میں جب پہنچ جاؤ گے، میرے غوث پاک نے مہر لگا دی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ تم غوث پاک کے مہر شدہ غلام بن چکے ہو۔ اللہ سمجھ اس لیے ان محفلوں میں آیا کرو، بیٹھا کرو، سنا کرو، اور صرف سنو ہی نہیں بلکہ کوشش کرو کہ اللہ ہمارے دلوں کو سوار دے، اللہ ہمارے دلوں کے سوار دے۔ اعلیٰ تو فرماتے ہیں دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ۔ اللہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ، یہ سمجھا دوں تھوڑا سا۔ آپ دیکھیں جب کبھی آندھی آئے، آندھی یہاں تو خیر کم آتی ہے لیکن بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، آندھی یا سخت ہوا چلے تو درختوں کو ہلاتی ہے بڑی تیز، اس کے پتے جھڑتے ہیں، پھر وہ پتے زمین پر گرتے ہیں۔ اب آندھی کی ہوا وہ پتے کو کبھی نیچے کی طرف لے جاتی ہے، کبھی اوپر کی طرف لے جاتی ہے، کبھی دائیں لے جاتی ہے، کبھی بائیں، یعنی جیسا چاہے وہ اس پتے کو چاروں طرف پھیلا رہی ہے، گھما رہی ہے۔ مگر اگر انہی پتوں میں سے کوئی پتا پتھر کے نیچے آ جائے، پتھر کے نیچے آ جائے، آندھی آئے چلی بھی جائے مگر اس کا جسم وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ دل بالکل اسی طرح ہے کہ دنیا کا طوفان چل رہا ہے، دنیا کی آندھیاں چل رہی ہیں، کبھی تمہارا دل اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے آتا ہے، کبھی تمہارا دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے۔ تم اپنے دل کو کسی پتھر کے نیچے، مطلب یہ کسی مرشد کے دامن میں ڈال دو، جب مرشد کے دامن میں آ جائے گا تو آندھیاں آئیں گی گزر جائیں گی، طوفان آئے گا گزر جائے گا، ہوائیں تیز چلیں گی گزر جائیں گی، مگر جس طرح وہ پتا ایک پتھر کے نیچے رہ کر کے آندھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی، ایسے ہی تمہارا دل اگر کسی مرشد کے پاس رکھ دیا جائے گا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تباہ نہیں کر سکتی، بلکہ تباہ کرنے والا خود تباہ ہو جائے گا۔